بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو تین مسئلے آج کہیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے، اگر جب آپ مسجد میں آئے، اگر آپ کو وضو نہیں ہے، لازمی بات ہے آپ وضو کریں گے، تو بسا اوقات یوں کرتے ہیں کہ جب ہم وضو کرتے ہیں، یہاں پر جماعت کھڑی ہے تو اتنی جلدی وضو کرتے ہیں کہ ہمارا وضو ہی نہیں ہوتا۔ جلدی وضو کرتے کرتے بسا اوقات ایک جگہ خشک رہ ہی جاتی ہے جس سے وضو ہی نہیں ہوتا۔ آپ جماعت میں شامل ہوتے ہیں، جب جماعت میں شامل ہو گئے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی، کیونکہ آپ کو وضو ہی نہیں تھا۔ جب وضو ہی نہیں تھا تو نماز کہاں سے ہوگی؟ جب بھی آپ آئے مسجد میں، اگر آپ کو وضو نہیں ہے تو احتیاط سے وضو کرے، اطمینان سے وضو کرے۔ اگرچہ آپ کی ایک رکعت رہ جائے، اطمینان سے وضو کرے، سکون سے وضو کرے، مکمل وضو کرے، نہ اتنی سستی کرے کہ ایک کے بجائے دو رکھتے رہ جائے، نہ اتنی جلدی کرے کہ آپ کا وضو ہی بالکل نہ ہو۔ تو اطمینان سے وضو کرے تاکہ آپ جماعت میں شامل ہو سکے اور آپ کی نماز قبول ہو سکے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں بسا اوقات تو امام صاحب رکوع میں ہوتے ہیں، تو آپ میں جلدی رکوع میں شامل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے رکوع کو پا لیا تو آپ کی نماز ہو جائے گی، آپ کی جو رکعت ہے وہ بھی ہو جائے گی۔ مثلا جب آپ مسجد میں داخل ہوئے تو امام صاحب رکوع میں تھے، وہ پہلی رکعت تھی، وہ آپ میں اس رکعت میں یعنی رکوع میں شامل ہو گئی تو آپ کی رکعت ہو جائے گی۔ لیکن بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ مسجد میں آتے ہی جب امام رکوع میں ہوتا ہے، آپ جب رکوع میں شامل ہوتے ہیں تو امام اٹھ رہا ہوتا ہے، آپ اس میں رکوع میں جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ رکوع نہیں ہوا۔ یعنی کہ امام اٹھ رہا ہے کھڑے ہونے کے لیے اور کھڑے ہونے کے بالکل قریب ہے اور آپ رکوع میں بھی شامل ہو رہے ہیں، تو یہ آپ کی رکوع نہیں ہوئی۔ ہاں، اگر آپ نے امام کے ساتھ رکوع کو پا لیا، اگرچہ ایک سیکنڈ ہی کے لیے کیوں نہ ہو، مثلا آپ جب آئے مسجد میں، امام رکوع میں تھا، آپ جب رکوع میں جیسے ہی نیچے ہوئے اور امام فوراً کھڑا ہو گیا تو آپ کی نماز ہو جائے گی، آپ کی جو رکعت ہے وہ آپ کو مل جائے گی۔ اور رکوع میں اتنا ٹھہرنا ضروری ہے کہ مثلا اگر انسان رکوع میں جائے تو ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم کہہ سکے، بس اتنا ضروری ہے۔ اتنا ضروری نہیں ہے کہ تین مرتبہ، پانچ مرتبہ آدمی کہے بھائی سبحان ربی العظیم سبحان ربی، بلکہ صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے سبحان ربی العظیم۔ بلکہ اگر یہ بھی نہ کہے، صرف رکوع میں اتنا ٹھہر جائے کہ جتنی دیر میں سبحان ربی العظیم کہہ سکے اتنا ٹھہرنا لازمی ہے، آپ کا فرض ادا ہو جائے گا، آپ کو وہ رکعت مل جائے گی۔ اسی طرح اگر ایک شخص آیا مسجد میں اور امام نے ایک رکعت کر لی اور باقی رکعتیں رہتی ہے، تو آپ جب امام سلام پھیر لے، جب آپ ایک رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کچھ پڑھتے ہی نہیں ہے بالکل، کیوں بھئی ہم امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھتے اس لیے ہماری ایک رکعت رہ گئی تھی، ہم بھی کچھ نہیں پڑھیں گے۔ نہیں بھئی، آپ پڑھیں گے تو اب کہاں سے پڑھنا ہے؟ اگر ایک رکعت رہ جائے، دو رکعتیں رہ جائے، تین رکعتیں رہ جائے تو اس کی ترتیب یہ ہے، اگر ایک رکعت رہ جائے تو سبحانک اللہم و بحمدک ثنا بھی پڑھیں گے، اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے، بسم اللہ بھی پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور سورت ملا کر پوری رکعت پڑھیں گے۔ اسی طرح اگر دو رکعتیں رہ جائے، امام کے پیچھے دو رکعتیں رہ جائے تو اس کی بھی ترتیب یہ ہے کہ پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں گے، تعوذ پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، سورت ملائیں گے، اور جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو اس میں بھی سورۃ فاتحہ ملائیں گے اور سورت ملائیں گے۔ اسی طرح اگر تین رکعتیں رہ جائے تو اس کی ترتیب یہ ہے کہ جب آپ پہلی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے امام کے پیچھے، یعنی امام نے سلام پھیر دیا، آپ کی تین رکعتیں رہتی ہے تو آپ پہلے رکعت میں سبحانہ پڑھیں گے، یعنی سبحانک اللہم، پھر سورۃ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، تو پھر سورت ملائیں گے۔ پھر جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، سورت ملائیں گے، اور جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ صرف سورۃ فاتحہ پڑھیں گے اور کچھ بھی ساتھ نہیں پڑھیں گے، یعنی دوسرے سورت ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی ترتیب یوں سمجھے کہ جس طرح آدمی اکیلے ہو کر نماز پڑھتا ہے تو وہی ترتیب یہیں پر ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ نہیں ہے کہ نہ بالکل خاموش رہنا ہے اور نہ یہ کہ ہر رکعت میں ہر کچھ پڑھنا ہے، بلکہ ترتیب سے نماز پڑھنی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ملک کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔